السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی۔ ایک لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد، کچھ گھنٹے نیند پوری کرنے کے بعد پھر اپنی روٹین کی زندگی کے کاموں میں واپس لوٹ آئے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں کا ایک بھرپور دن گزر رہا ہوگا، اسی طرح سے آج سے چھٹیاں ختم اور کام شروع۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو احوال بتاؤں پوری چھٹی کا، وہ پھر کسی بھی لوگ میں، لیکن ریکویسٹ آپ سے وہی ہے جو ہر روز کرتے ہیں، ہر دفعہ کرتے ہیں، کہ پیجز جو ہیں وہ لائک کر دیں، خاص طور پر فالو کر لیں فیس بک کو، اور یوٹیوب کو سبسکرائب کریں جن دوستوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا ہے وہ مہربانی کر کے بیل آئیکن جو ہے وہ اس کا آن کر دیں، تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ڈائریکٹ مل جایا کرے۔ کمنٹس اور لائکس آف کورس آلویز آپ لوگ کرتے ہیں۔ آج قاضی فائز خان بندیالی گروپ کی سازش اور سیاسی چال کو سرے عام دھو دیا ہے، اگر دیکھا جائے تو ابھی تک دھوئیں جو ہے نا وہ بنی گالہ کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹ بندیالی گروپ کے ہر جگہ سے نکل رہے ہیں۔ بندیال نے قاضی صاحب کو موقع دے دیا، اور پھر قاضی صاحب نے بندیال صاحب کے غیر آئینی فیصلوں کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے اعتزاز حسن اور لطیف کھوسہ کو دیکھ کر کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ لطیف کھوسہ بلا ہمیں بھی خوشی کا موقع دیں، جس پر قاضی صاحب کھوسہ سے کہا کہ آپ اپنی سیاست عدالت سے باہر جا کر کریں۔ یہ تمانچہ ہے ایک بہت بڑا، ایک چیف جسٹس کسی بھی وکیل، کسی بھی سیاسی پارٹی کو رکن کو عدالت میں یہ دیکھ کر کہے کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، اس کی جانبداری وہیں پہ پتہ لگ جائے گی کہ وہ جن کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے ان کو وہ کوئی فیور دے گا۔ ظاہر ہے جن کو دیکھ کر آپ کی خوشی ہوئی ہے یا جن کو دیکھ کر آپ کو اچھا لگا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے ان کے ساتھ کوئی اچھے مراسم ہیں، تو پھر آپ ان کو فیور دیں گے۔ اس بات پہ عدالتیں جج کو ہمیشہ کے لیے فارغ کرتی ہیں۔ ہالینڈ میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جج نے کہا کہ جی نائس ٹو سی یو، یا اس نے کہا کہ ہاں یہ میرے خیال میں ایسے ہونا چاہیے، تو وہ جو ایک پارٹی چاہتی تھی، جج نے بھی کہا کہ ہاں میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن دماغ میں یہ بات ہے، تو آپ کی یہ بات، آپ کے یہ لفظ آپ کے فیصلے پر اثر انداز ہوں گے۔ تو اس کے بعد اس جج کو اس بینچ سے نکال دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر تو چیف جسٹس صاحب دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ویری ہیپی ٹو سی یو جی، اور آگے سے وہ بھی جواب دے رہے ہیں جی ہمیں بھی خوش ہونے کا موقع دیں، چپیڑا نہ ماریے تو انہوں۔ خیر نہیں، آؤ سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس قاضی فیصل کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل روسٹر پر آئیں، میں نے کچھ کہنا ہے، میں اپنی قومی زبان اردو میں بات کروں گا۔ تعجب ہوا، کل رات 8 بجے کاز لسٹ میں میرا نام آیا۔ جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی بنا نہیں تھا، 13 اپریل کو سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے حکم امتناعی دے دیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت جولائی تک ملتوی کی۔ سپریم کورٹ رول پڑھیں کیا کہتے ہیں۔ آئین سپریم کورٹ کو سماعت میں یہ اختیار دیتا ہے کہ جج کا حلف کہتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کروں گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایک قانون ہے، میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بینچ میں کا حصہ نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے ایک از خود نوٹس میرے بینچ میں سماعت کے لیے مقرر ہوا، میں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آرٹیکل 184 رول بنائے ہیں۔ اس کے بعد تعجب اور دکھ ہوا۔ 31 مارچ کو عشرت علی صاحب نے سرکل جاری کر دیا۔ عشرت علی صاحب 31 مارچ کے سرکل میں کہا کہ سپریم کورٹ کے 15 مارچ کے حکم کو نظر انداز کریں۔ یہ وقت تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ پھر سپریم کورٹ نے 6 ممبر بینچ بنا کر سرکل کی توثیق کی، میرا فیصلہ واپس لیا۔ میرے دوست یقیناً مجھ سے قابل ہیں، لیکن میں اپنے ایمان پر فیصلہ کروں گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھی جج جو ہیں وہ یقیناً بڑے قابل ہوں گے، بٹ میرا جو فیصلہ ہے وہ میں اپنے ایمان کے مطابق کروں گا۔ جسٹس قاضی نے کہا کہ اس 6 ممبر بینچ میں اگر نظر ثانی تھی تو مرکزی کیس میں کوئی جج شامل کیوں نہیں تھا۔ میں نے 6 ممبر بینچ پر نوٹ تحریر کیا، جسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے 16 مئی کو پوچھا تھا کیا میں چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں یا نہیں۔ بتاتا ہوں کہ میں نے چیمبر ورک کو ترجیح کیوں دی۔ ایک قانون بنا دیا گیا کہ بینچز کی تشکیل سے متعلق کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میرے پاس آپشن تھا کہ حلف کی پاسداری کروں یا عدالتی حکم پر بینچ میں بیٹھوں۔ میری دانس میں قانون کو مسترد کر دیا جا سکتا تھا، معطل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھ سے جب چیمبر ورک کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں نے 5 صفحات پر مشتمل نوٹ تحریر کیا۔ اچھا جی، قاضی صاحب نے وضاحت دے دی کہ وہ چیمبر ورک کیوں کر رہے ہیں،
کیونکہ چیف جسٹس نے پارلیمنٹ کے بنائے قانون کی قدر نہیں کی اور اس پر سٹے آرڈر دے رکھا ہے. اس لیے اس چیمبر ورک کو کر رہا ہوں کیونکہ اس قانون بننے کے بعد جتنے بھی بینچ ہیں، ابھی یہ بہت بڑا ایک تمانچہ ہے. یہ میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ میں چیمبر ورک کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری نظر میں جو پروسیجر اینڈ سپریم کورٹ پہ بل ہے اس کے بعد جتنے بینچ بن رہے ہیں ان کی قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. وہ سارے کے سارے بینچ ہی انلیگل ہیں. اس لیے میں کسی بینچ میں بیٹھنے کے لیے میں نے بہتر سمجھا کہ میں آئین اور قانون کے مطابق چیمبر ورک کرتا ہوں. تو یہ وہ وجہ تھی. تو میرے خیال میں چیف جسٹس کے پچھلے سارے جو اس بل بننے کے بعد، اس بل آنے کے بعد جو قومی اسمبلی سے آیا، جو بھی چیف جسٹس نے کیا وہ سب کا سب انلیگل تھا. اس میں تو میرے خیال میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. اب تو نوٹ بھی ویب سائٹ سے ہٹائے جاتے ہیں، اس لیے اپنا جواب یہیں پڑھ رہا ہوں. قاضی صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے میں یہاں پہ نہیں پڑھوں گا تو ہٹا دیے جائیں گے. خیر، میں نے چیف جسٹس کو لکھا کہ نوٹ تمام اپنے کولیگز کو بھیجا. میں نے نوٹ میں کہا کہ میرے ساتھیوں نے قانون معطل کر کے مجھے عجیب کشمکش میں ڈال دیا ہے. وفاقی حکومت نے میری سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا. انکوائری کمیشن 19 مئی کو 5 رکنی بینچ کو کام کرنے سے روک دیا. میں نے انکوائری کمیشن میں نوٹس ہونے پر جواب جمع کروا دیا. جسٹس قاضی فیصلہ کا کہنا تھا کہ مجھے جو درخواست رات کے موصول ہوئی اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی درخواست تھی. آج کاسٹ لسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کر دی گئی ہے. جو سب سے بعد میں درخواست آئی ہے وہ سب سے پہلے کر دی گئی ہے. میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا. کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا. سپریم کورٹ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کرے. میرا موقف یہ ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تب تک کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آنے والے کا چیف جسٹس، بلکہ ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے. وہ آپ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ یہ سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں. قاضی صاحب نے یہاں بھی سہولت کاری کو ایکسپوز کیا. کیسے عمران خان کی درخواست کو اعتراض کے باوجود پہلے مقرر کر دیا گیا. مطلب ایک درخواست ہے، اس پر ایک تو وہ سب سے اینڈ پہ اگر 10 یا 12 یا 15 یا 18 یا 4 ہیں تو اس میں سب سے اینڈ پہ عمران خان صاحب کی درخواست ہے، پلس اس میں اعتراض بھی ہے. لیکن اس اعتراض کو دور کرنے کے بجائے اس کو نیچے سے اٹھا کر سب سے پہلے نمبر کر دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں فیصلہ کیا جائے. بینچ سے اٹھ رہا ہوں، کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا. میں جسٹس طارق مسعود اس کشمکش تھے کہ کیس سننے سے معذرت کریں یا نہیں. سب سے معذرت چاہتا ہوں. میں بینچ سے اٹھ رہا ہوں، کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا. جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہ ہو اس عدالت کو نہیں مانتا. اس موقع پر نامزد چیف جسٹس قاضی صاحب نے سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر جج جسٹس سردار مسعود کو کہنا تھا کہ میں بھی جسٹس قاضی فیصلہ سے اتفاق کرتا ہوں. اس وقت ہم 9 ججز ہیں اور ہم فیصلہ کر دیتے ہیں. تو اس کیس میں اپیل کون، اس کیس میں اپیل پر فیصلہ کون کرے گا؟ جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ میں نہیں بیٹھتے. اعتزاز حسن کے وکیل کھوسا کا کہنا تھا کہ اگر آپ کیس نہیں سنیں گے تو 25 کروڑ عوام کہاں جائیں گے. جسٹس طارق مسعود صاحب نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے. اعتزاز حسن نے کہا کہ یہ کیس سن لیجئے، میری بھی آپ سے درخواست ہے قاضی صاحب. اس پر جسٹس قاضی فیصلہ کا کہنا تھا میں آپ کی قدر کرتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بار میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں. اعتزاز حسن کہنا تھا گھر کے تحفظ کے لیے کیس سن لیجئے. آپ سپریم کورٹ میں مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کے پابند ہیں. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں. اگر میں اتفاق بھی کروں تو کہوں گا کہ آپ بینچ میں بیٹھ جائیں. جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ آپ بڑے قانون دان اور سینئر ہیں. آپ کہتے ہیں میں اس بار اپنا حلف توڑ دوں؟ اعتزاز نے کہا آپ کا موقف درست ہے لیکن یہ ایک گھر کی مانند ہے. جسٹس قاضی فیصل کا کہنا تھا کہ اعتزاز صاحب یہ گھر نہیں سپریم کورٹ ہے. میں آئین اور قانون کے سائے میں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہوں. میں بینچ سے اٹھ نہیں رہا. یہ عدالت ہی نہیں ہے. جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹ پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہر بینچ غیر قانونی ہے. آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرنے کا ہم نے تحفظ اٹھایا ہے. اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ اعتزاز صاحب ایسا نہ کریں، یہ عدالت کے ڈیکورم خیال کریں. پریکٹس بل اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ترمیم کر رہے ہیں. ہمارے لیے تمام فاضل جج صاحبان کی عزت اور احترام ہے. ہم نے جو کیا آئین کے مطابق کیا. چاہتے ہیں تو فیصلے حق اور انصاف کے مطابق ہوں، چاہتے ہیں فیصلے محلوق خدا کی خاطر ہوں. 2 معزز سینئر ججوں نے اعتراض کیا. ممکن ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر حکم امتناعی ہو جائے. اس پر عدالت کی روایت کے مطابق 2 سینئر ججز کے اعتراض کے بعد تکرار نہ کریں. آپ کے کیس کا کوئی اور حل کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی بینچ آئین کے تحت قسم کے مطابق تیار کیا ہے یا ہم مخلوق خدا کے حق میں فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بینچ اٹھ کر چلا گیا. اس کے بعد چیف جسٹس نے نیا بینچ تشکیل دیا جس نے سماعت کی، جس کا حوال اگلے ویلاگ میں بتائیں گے.
نئے بینچ کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسی الیکشن کمیشن کا فیصلہ کرنے والے بینچ کی ہے، بلکہ میں تو اس سے بھی آگے جاؤں گا، نئے بینچ کی اہمیت ایسی ہے جیسے عمران خان کے ساتھ مراد سعید زرتاج گل اور اس طرح کے دو چار لونڈے لپاڑے بیٹھے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل اسی طرح اس بینچ کی جو کہ چیف جسٹس صاحب بنا رہے ہیں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، اگلے ویلوگ میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے، یہ ایک بڑا ضروری تھا تو میں نے کہا میں ذرا جلدی سے کر کے آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچا دوں کہ قاضی صاحب نے آج کہنے نے کہ منجی ٹھوک دیتی ہے۔ اب آپ بھی منجی ٹھوکیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں، لائک اور کمنٹس کریں اور دوسرے واٹس ایپ گروپ میں اس کو شیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔